السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان بطور ریاست مدینہ۔ اس کی ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ بنائی تھی اور آج ہم اسی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کی آج ہم نے ایپیسوڈ 2 بنائی ہے۔ ہم نے پہلی نشست میں پاکستان بطور ریاست مدینہ قائد اعظم سے لے کے عمران خان تک کے دور حکومت میں لیے گئے اقدامات کا اجمالی جائزہ لیا تھا۔ آج اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ ریاست مدینہ کہیں عمران خان کا محض نعرہ تو نہیں، اور اگر عمران خان واقعی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس راہ میں حائل مختلف چیلنجز سے آگاہ بھی ہیں۔ لہٰذا آج کے اس نشست میں آپ ویورز کی آگاہی کے لیے ان چیلنجز کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کے ساتھ۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ہمارا ٹاپک تو سن ہی لیا، پاکستان بطور ریاست مدینہ۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی ایپیسوڈ 1 میں۔ تو آج میں آپ سے کچھ سوالات لے کر آئی ہوں، اس کو ڈیٹیل میں۔ آپ نے ہمیں قائد اعظم سے لے کے عمران خان تک کا سفر بتایا تھا، تو آج میں جو ابھی ہمارے موجودہ حالات ہیں ان کے اس کی مطلب کہ حوالے سے سوالات ہمارے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کا نعرہ جو لگاتے آ رہے ہیں، کیا وہ اس میں مخلص بھی دکھائی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ایک بات ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، جو قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور ارشادات پاک ہیں، کہ دل جو ہے اس کو تو انسان جو ہے وہ کبھی مسخر نہیں کر سکتا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا جو کسی انسان کے بارے میں ہے، وہ اس کی ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا کیا ہے، جی، اور دوسرا اس کی ماضی کیا ہے۔ جی، تو ماضی کی بنیاد پہ یا حال کے اس کے جو اقدامات ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کسی آدمی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو جہاں تک بیٹا بطور انسان کے میری رائے ہے کہ جو اگر ہم عمران خان کو سابقہ کردار کی بنیاد پہ، خاص طور پر جو انہیں مختلف اقدامات لیے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ لوگ جو اس کے کرکٹ سے لے کے اس کے رفاہی کاموں تک آگاہ ہے، جی جی، تو وہ اس نے آج تک جن چیزوں کا بیڑا اٹھایا ہے تو عمومی طور پر اس نے اس کو پورا کیا ہے۔ بالکل۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی چونکہ وہ جس چیز کا اس نے بیڑا اٹھایا ہے، وہ اب یہ بھی اس کا اکیلے کا کام نہیں ہے، اس میں بھی لازمی امر ہے کہ اس کے ساتھ اس کو مختلف لوگوں کی اعانت کی ضرورت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خوش گمانی اس لحاظ سے ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں وہ مخلص ہوں گے۔ اس کا انداز فکر جو ہے، یا اس کا جو لوگوں کو مخاطب کرنے کا انداز ہے، یا اس کا ذاتی کریکٹر ہے، وہ ہمیں کم از کم یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اور اس نے یہ نعرہ جب پچھلے 2018 کے الیکشن میں نہیں لگایا تھا، یہ اس نے اس وقت بات کی جب وہ حکومت میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جو پاکستان ہے اس کو ایک ایسی حکومت بنانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے مطابقت رکھتی ہو، یا وہ فیض اس کا جو ہے اس زمانے کی حکومت سے حاصل ہو۔ جی بالکل۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے کون سے اہم چیلنجز درپیش ہوں گے؟ ہاں، تو ابھی میں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پہلی بات ہے کہ وہ عالم دین بھی نہیں ہے، کہ دین کی بہت ساری معلومات ان کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا نظام حکومت قائم کرنا ہے اور وہ فلاحی ریاست قائم کرنی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ قائم ہو، تو لازمی ہمارا ہے کہ ایک آدمی کا اگر وہ خود عالم نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ علماء کی ایک ایسی ٹیم ضرور ہونی چاہیے جو اس میں ہیلپ کر سکے۔ تو میرے نقطہ نظر سے عمران خان کو جو مختلف چیلنجز درکار ہیں، درپیش ہوں گے آگے آنے والے دنوں میں، جی، ایک تو یہ ہے کہ جو مدینہ کی حکومت تھی وہ ایک سب سے پہلے وہ ایک دینی ریاست تھی، جی، تو اس لیے نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ اور دیگر جو اسلام کے جو ہمارے شعار ہیں ان کا قیام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ان کے تعلیمات کے مطابق ہی کام چلنا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی ہمارا ہے کہ اس کے پاس ایک علماء کی بہت بڑی اچھی معتدل علماء کی، جن کی جو ہے ہر طبقہ فکر میں احترام ہو،
ان کا ان کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اس کام کو شاید سر انجام دینے میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں۔ دوسری بیٹا نظام عدل ہے۔ نظام عدل ہمارا اس وقت جو ٹوٹل ہے وہ میں نے کہا کہ آج سے 150 سال 200 سال پہلے کے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے اوپر ہی بیس کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہمارے پاس وکلاء ہیں، جو قانون دان ہیں، ان کی سابق ججز ہیں، ان سارے لوگوں کے اوپر مشتمل ایک جو ٹیم ہے، اگر وہ نہیں بنائیں گے اور وہ حکومت میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری کی پوری جو ہے ایک بلو پرنٹ جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگا، پلاننگ نہیں ہوگی، تو پھر یہ بھی ریاست مدینہ کے قیام کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہے چیز۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے برداشت۔ ریاست مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ کفار بھی تھے، آپ علیہ السلام کے سامنے منافق لوگ بھی تھے، جو کہ بظاہر مسلمان تھے لیکن آپ کو پنچ کرتے تھے، آپ کو ٹیز کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کی ایک ایسی مذہبی قوت موجود تھی جو دفاعی اعتبار سے مسلمانوں کو ہر وقت زوال پذیر کرنے کے لیے درپیش سامنے رہتی تھی۔ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ایک پرامن بقائے باہمی جو ہے وہ قائم کی، جو کہ بظاہر عمران خان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا سا اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے جو اس وقت اس کے مد مقابل لوگ ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کا انداز ہے، آپ کسی بندے سے اس کے حوالے سے جو الزام آتے ہیں، الزامات ضرور آپ اس کا کہہ سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ ملزم ہے ان کو ملزم ہی رہنا چاہیے، اور جب تک ان کو کوئی عدالت فیصلہ نہ کر دے تو اس وقت تک ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ گفتگو میں تہذیب ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے جتنے بھی بیٹا جملہ سیاستدان ہیں، اس وقت بڑی انارکی ہے، انتشار ہے، بلکہ یہ انتشار ایک فتنے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ لوگ جو ہیں اس معاملے میں، تو دوسرا چیلنج میں نے جیسے کہا کہ وہ عدل کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے ٹیم ہونی چاہیے۔ پہلا میں نے کہا کہ وہ دینی نقطہ نظر سے جو اسلام جیسے سود کا نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اسلامی بنیادیں جو ہیں ان کی بنیاد پہ معیشت کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے علماء کی ٹیم ہونا چاہیے۔ تیسری میں نے بھی جو بات کی وہ یہ ہے کہ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پہ ہمیں اپنے مخالفین جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بات کرنا میرا خیال بہت لازم ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو بھی میرا خیال اس معاملے میں تھوڑا سا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے خداؤں کو قرآن مجید میں کہا کہ جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے، اور اس طرح سے ایک حدیث شریف کا موقع دوسرے کے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، صحابہ نے پوچھا اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے، تو فرمایا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں برداشت کا مظاہرہ آئدر سائڈ پہ جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ ہمارا نظام جو ہے آگے چل سکے۔ اور تیسرا اہم چیلنج ہے وہ میں سمجھتا ہوں سیاسی عملی کا، جیسے بھی برداشت کی بات ہے، اور برداشت ہوگی انتقامی رویے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے جب فتح مکہ ہوا، تو اب عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے پاس بظاہر طاقت ہے، تو طاقتور آدمی کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے کہ اب اس کے ساتھ لوگ ہیں تو اس کے اندر بردباری، اخلاص جو ہے اور نیک نیستی اور زبان کی تہذیب جو ہے وہ زیادہ ہو، اور تاکہ وہ اپنے آسان طریقے سے لوگوں کو لے سکے۔ اور اس میں یاد رکھیے گا عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے دشمنوں کو کم کرے، یہ اس کا چوتھا بڑا چیلنج ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو بیٹا سب سے پہلے تو انہوں نے مدینہ کے اندر والے لوگوں کو جو ہے وہ کم کیا، مخالفین کو، یعنی کہ یہود کو، منافقین کو، کفار جو تھے ان کو آپ نے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اور اس کے جب آپ نے مدینہ سے فارغ ہوئے تو پھر آپ سائڈ پہ جو مدینہ کے لوگ جو تھے، جو مختلف قبائل تھے، ان سے کہا کہ وہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہماری مخالفت بھی نہ کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہمیں نظر آتی ہے نبی علیہ السلام کی سیرت سے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو کام کیا۔ تو اب یہ میرے خیال 4 میجر چیلنجز جن کا بیٹا میں نے ذکر کیا ہے، ایک تو ہے دینی اعتبار سے، دوسرا انصاف کے قیام کے اعتبار سے، عدل کا نظام لانے کے اعتبار سے، تیسرا سیاسی طور پر ہم آہنگی اور ایک دوسرے کی قبولیت اور دوسروں کی بات سننے کا برداشت کا رویہ، اور چوتھا جو ہے اپنے دشمنوں کو کم کرنے کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے۔
آدمی حکمت سے کام لے، حکمت کے ساتھ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکمت کے اندر کہتے ہیں کہ سچ کو منہ پہ مار دینا کافی نہیں ہوتا، سچ کو ایسے انداز سے کہنا کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے، تو یہ زیادہ خوبصورت بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا، کیا عمران خان ان چیلنجز سے باخبر بھی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑی بات بیٹا، ابھی تک جو مجھے نظر ایسے آتا ہے کہ شاید وہ اس چیز کا ادراک ان کو ابھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹا نعرہ لگا دینا اس میں آدمی کا مخلص ہونا اور بات ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ ریسورس مینجمنٹ نہیں کرتے تو وہ مجھے ابھی بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس وہ نہ تو انہوں نے آج تک مجھے کوئی نظر آتا ہے کہ ٹاسک فورس جو ہے وہ کوئی لا جو ہے اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی ہمیں نظر آتی ہو، ان کے کوئی ایسے سرکلز ہوں، ممکن ہے کام ہو رہا، میں ان سے آگاہ نہیں، لیکن میں یہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، بظاہر ابھی ان تک ان کی جو مخالفت ہے برائے مخالفت چل رہی ہے، لیکن اس اہم نعرے کے لیے، اس اہم منشور کے لیے کوئی ہمیں ہوم ورک نظر نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا دین کے اعتبار سے بھی میں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو بلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک مبلغ ہیں، عالم دین جو ہے ان کو ایسے کی ضرورت ہے جو ایک ریاست کو جو ہے جو ضرورتیں ہیں ان سے کما حقہ ہو، جیسے میں نے پہلے شاید ذکر کیا ہے کہ مفتی ممنی الرحمان صاحب ہیں یا مولانا تقی عثمانی ہے، یا اس طرح کی سرکل کے یہ میں نے دو جو ہے قابل احترام ہستیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں علماء کی تعداد ہے جو ہر طبقہ فکر سے تشیع میں اور دیگر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ان سے لیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز میں سے ایک ویور یو کے سے جناب کیسر صاحب نے کچھ سوالات پوچھے ہیں جو کہ ریاست مدینہ سے ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ سوالات لکھ کے بھیجے ہیں۔ اب وہ باری باری سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی تاکہ ان کی تشفی ہو سکے۔ پہلا سوال ہے کہ مدینہ کی ریاست جب قائم ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی اور غیر مسلم کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں بیٹا، میں نے ابھی جیسے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تو نبی علیہ السلام میں پہنچے، اس وقت اس کو یثرب بولتے تھے، یہ بعد میں اس کا نام مدینہ تو نبی پڑا، اب آپ اس کو مختصر کہتے ہیں مدینہ، لیکن اس کا بیسیکلی نام اس وقت یہی پڑا کہ نبی کا شہر علیہ السلام۔ تو آپ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ دو اہم مذاہب تھے، ایک تو کفار مشرکین تھے اور دوسرا طبقہ جو تھا یہود کا تھا، لیکن جب مسلمان جب آئے تو آپ کی بیعت جب عقبہ ثانیہ جو ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ مبلغ بھیجے، حضرت عمیر جو تھے ان کو بھیجا، تو وہ اس وقت تبلیغ کے ساتھ کافی مسلمان ہوئے۔ تو میرے جہاں تک رف سا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ 1000 کے قریب جو تھے مسلمانوں کی تعداد تھی، باقی یہود اور دیگر لوگ جو تھے وہ آباد تھے، تو وہ 2 یا 3 گنا ان کی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بس 3-4 ہزار کے قریب ٹوٹل آبادی تھی اور ان میں سے مسلمان تقریباً 1000 کے کم و بیش تھے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان ایک ایسی دوسری ریاست تھی جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوئی، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور میں بھی انہوں نے بھی کسی اسلامی ریاست نہیں بنائی کیونکہ ایک اسلامی حکومت پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے ان کی حکومتوں میں غیر مسلم موجود تھے۔ اچھا، یہ بات جو اس سوال کے اندر مجھے 3 حصے چیزیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو ان کی بات سے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا وجود کیسے آیا، جی۔ دوسرا اس میں نظر آتا ہے کہ خلفائے راشدین اور جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے ریاست مدینہ قائم نہیں کی، بلکہ وہی نبی علیہ السلام کا جو ریاستی نظام تھا اس کو آگے ترویج کی، تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اور تیسری بات جو مجھے لگتا ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ریاست میں یعنی ریاست مدینہ میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کا کیا سٹیٹس رہا ہے، تو اب یہ میں تینوں کو باری باری لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو بیٹا جو اس وقت جو دنیا کے اس نقشے کے اوپر کوئی 200 سے زائد ریاستیں ہیں، ان میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہبی فکر کے اعتبار سے قائم ہوئی، ان میں سے ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔
جی یہ دونوں جماعتیں دونوں ساری مملکتیں جو ہیں، دونوں یہ جو ملک ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے یہودی اپنا نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو قائم کیا، اور پاکستان کا نعرہ ہی تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور قائد اعظم کا، جیسے میں نے اپنی پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی، کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو ایک ایسی ایگزامپل بنایا جائے جو پوری دنیا کے لیے اسلام کا صحیح شخص جو ہے نا وہ پیش کر سکے۔ جی تو اس لحاظ سے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہی ہے کہ پاکستان واقعتاً ایک ریاست مدینہ کے حوالے سے بنانے کے لیے قائد اعظم کے خواب تھا، اور اس طرح سے یہی خواب جو تھا وہ ہمیں علامہ اقبال کا نظر آتا ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ ایکسٹینشن تھی رسول اللہ علیہ السلام کی ریاست کی خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی، اور بعد میں جتنی مملکتیں بیٹا قائم مسلمانوں نے کی، وہ ساری کی ساری رسول اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور اس میں وہی اصول جو ہے وہ کار فرما رہا ہے۔ اب تیسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا تو اس میں اقلیتوں کو ان کا مذہبی حق دیا گیا، ان کی تبلیغ کا حق دیا گیا، ان کی عبادت کا حق دیا گیا، اور یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں چونکہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے ایکویولنٹ کچھ اور ٹیکس لگایا گیا، کیونکہ غیر مسلم نے جب اسلامی ریاست میں رہنا ہے تو اس کو بھی ٹیکس دے کر اس نے حکومت میں رہ سکنا نا، تاکہ اس کو سہولتیں دیتے ہیں اور ریاست دیتی ہے۔ جی تو چونکہ غیر مسلم زکوٰۃ نہیں دیتے، اس لیے ان کو اس کے علاوہ کچھ ٹیکس جو ہے نا وہ عائد کیے گئے۔ صحیح۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک ضمنی سوال آ رہا تھا کہ مدینہ میں اس وقت کتنے مذاہب کے لوگ تھے؟ بیٹا وہ میں نے ابھی پیچھے بتا دیا ہے کہ کفار تھے، جی یعنی جن کو مشرکین کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو تھا وہ یہود کا تھا، اور تیسرے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں میں بھی اب عبداللہ بن ابی سلول جو تھے، اس کے کچھ لوگ جو تھے جو کہ حضور علیہ السلام سے جیلس ہو گئے تھے، جی کیونکہ وہ سردار بننے والا تھا پورے مدینے کا۔ جی تو اب جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اس کا یہ خواب بیچارے کا چکنا چور ہوا، جی چنانچہ وہ بظاہر تو مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے مسلمانوں کے لیے بڑی مسائل پیدا کیے۔ جی اسی کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ عمران خان کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑے بڑے مشکل الفاظ استعمال کرنے کی بجائے آپ نے مخالفین کے بارے میں جو تہذیب کا پہلو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی اچھا، تو ایک اور سوال بھی آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ریاست مدینہ کا کوئی آئین بھی تھا، اور اس آئین کے اہم خد و خال کیا تھے؟ یہ بیٹا بڑے اہم بات ہے کہ مثلاً کہ دنیا کا سب سے پہلا جو آئین لکھا گیا دنیا کی تاریخ میں، وہ نبی علیہ السلام کی جو ریاست، جس ریاست مدینہ ہم آج کہہ رہے ہیں، اس ریاست مدینہ کا جو آئین تھا اس کو عرف عام میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس کی کافی ساری شکیں ہیں، ان میں سے جو اہم میں بتا رہا ہوں جو تھی کہ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پہ ساروں نے رہنا تھا۔ اس رہنے میں اگر ہم اس کے مین خد و خال دیکھیں تو ایک تو اس میں مذہبی آزادی ہے، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی طور پر آزاد تھے۔ جی دوسرا اس کا انصاف کا نظام تھا، اس انصاف کے نظام میں چیف جسٹس جو تھے، آخری جو اتھارٹی تھے، وہ نبی علیہ السلام تھے، اگر یعنی کہیں بھی فیصلہ نہیں ہوگا تو اس فیصلے کو کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان لوگوں کو اس بات پہ اکٹھا کر دیا کہ جو مدینہ کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہوگا، اور یعنی جو کسی ایک طبقے کا دشمن ہے سارے طبقوں کا دشمن ہوگا، اور جو کسی ایک طبقے کا دوست ہے وہ سارے طبقوں کا دوست ہوگا۔ چنانچہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ اس کے اہم اس کو خارجہ پالیسی تھی، خارجہ پالیسی کے اصول یہی تھے کہ جو ملک کے اندر ایک جگہ پہ رہنے والے ہیں ان کا دوست اور دشمن ساروں کا اکٹھا ہے۔ ان کے یعنی کہ انصاف کا معیار یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن اگر کسی فیصلے کا تنازع ہوگا تو وہ حضور علیہ السلام اس کو فائنل فیصلہ کریں گے۔ عبادت کا انسان مذہبی ہے تو مذہبی آزادی تھی، اور اس میں وہی بات ہے کہ سپرمیسی اسلام کی تھی اس زمانے میں بھی۔ تو یہ اہم جو چیزیں تھیں نبی علیہ السلام نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رفاع عامہ کا کام تھا، اس میں جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر، لیکن مسلمانوں کو بالخصوص آپ نے مواخات کا نظام قائم کیا، اور اس طرح سے دیگر آپ نے معاملات لیے۔ ٹھیک۔
چلیں ویورز، آج ہماری اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے جس ویور نے کیسر صاحب نے جو ہم سے سوالات پوچھے تھے ان کو یقیناً تشفی ہو گئی ہوگی یہ جواب سن کے. اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایسے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا، اور جلد ہی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.